الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھلائے انہیں کتاب اور حکمت وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ غالب ہیں حکمتوں والے ہیں آمنت باللہ وبآیاتہ حضرات گرامی گزشتہ جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں وہ براہ راست رب العالمین کے شاگرد ہوتے ہیں
رب العالمین سے علم حاصل کرتے ہیں، دنیا والوں سے علم حاصل نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں قانون ہدایت دے کر کے دنیا کے انسانوں کی فلاح اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور قرآن کریم قانون ہدایت دے کر کے انہیں مبعوث کیا، اور ان کے 4 فرائض منصبی مقرر فرمائے۔ پہلا منصب یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ امت کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، ان تمام کتابوں میں صرف قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو حقیقی معنوں میں کلام اللہ ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں اور صحائف ہیں وہ کلام اللہ نہیں ہیں حقیقی معنوں میں، مجازاً کلام اللہ ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کلام اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ کلام اسے کہتے ہیں کہ متکلم جس کا تکلم کرے، جس کو بولے، بات جو کرنے والا ہوتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں یہ بول ہے، تکلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تورات نازل فرمائی، تو وہ کلام نہیں ہے، کتاب ہے کہ لکھ کر کے الواح میں، تختیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے الواح میں، تختیوں میں، كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کہ آپ ان الواح کو، ان تختیوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنے قوم کے لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ اس کے بہترین احکامات کے اوپر عمل کریں۔ تو معلوم ہوا کہ تورات کو اللہ تبارک و تعالی نے الواح اور تختیوں پہ لکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی، اور پھر انہی الواح اور تختیوں کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس لوٹے اور قوم کو گوسالہ پرستی میں بچھڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو غصے میں آ گئے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ،
اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ الواح، وہ تختیاں جلدی سے ایک طرف رکھ دی، قوم کو ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر سے پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچنے لگے کہ تم نے میرے بعد جو ہے میری خلافت کا حق پوری طریقے سے ادا نہیں کیا، اور اتنی جلدی جو ہے یہ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماں کے بیٹے مجھے داڑھی سے اور سر سے نہ پکڑیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، یہ لوگ تو میری بات سنتے ہی نہیں تھے، اب ان کے سامنے میری جگ ہسائی نہ کرے، مجھے چھوڑ دیں۔ تو معلوم ہوا کہ تورات لکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الواح اور تختیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو دی، اس لیے اس کو کتاب خداوندی کہیں گے۔ کلام خداوندی مجازن کہہ سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں نہیں۔ اسی طریقے سے انجیل ہے، تو انجیل کے جو مضامین ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر، ان کے دل کے اوپر القاء فرمائے۔ انجیل کو لکھ کر کے بھی نہیں دیا اور انجیل کا تکلم بھی نہیں فرمایا، بلکہ تورات اور انجیل کے جو مضامین ہیں ان کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے دل کے اوپر نازل فرما دی۔ تو اس سے فرمایا کہ انہیں مضامین خداوندی کہیں گے، لیکن کلام خداوندی نہیں کہیں گے، مجازن کہہ سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں نہیں۔ لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر کے آخر تک تکلم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب رب العالمین قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، اس کا تکلم فرماتے تھے، تو اس کی عظمت کی وجہ سے فرمایا کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے، صرف حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں رہتے، لیکن ان کی کیفیت بھی مدہوشی کی ہوتی تھی، بے خود سے ہو جاتے، اور جب فرشتوں کو ہوش آتا تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، ماذا قال ربکم؟ قالوا الحق وهو العلی الکبیر، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، قالوا الحق، رب نے جو کچھ فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا، وهو العلی الکبیر، وہ عالی شان ہے، عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر کے آخر تک پورے قرآن کریم کا تکلم فرمایا، اس وجہ سے فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ۔ اور یہ کلام اللہ دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کے اندر الفاظ ہیں اور دوسرا اس کے اندر معانی۔ قرآن کریم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، الفاظ اور معانی، اور یہ دونوں منزل من اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل۔ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور اس کے جو معانی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ پھر جو الفاظ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو جون کا تون امت کے سامنے تلاوت فرما دیتے تھے، اس میں نہ کمی فرماتے تھے نہ اس کے اندر زیادتی فرماتے تھے۔ الفاظ قرآن میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، اسی طرح معنی کے اندر بھی امین تھے کہ
ان الفاظ کے جو معانی اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک کے اوپر القاء فرماتے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، یہ مقصد ہے، یہ مطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معنی کو بیان فرماتے تھے اور اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں فرماتے. اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں منزل من اللہ ہیں، قرآن کے الفاظ بھی اور قرآن کریم کی معانی بھی. جب کوئی صورت نازل ہوتی، کوئی آیت نازل ہوتی، آپ صحابہ کے سامنے آ کر اس کی تلاوت فرماتے، کاتبین وحی کو بلا کر کے فرماتے کہ اس کو لکھ لو اور فلاں صورت کے اندر فلاں آیت سے آگے رکھ لو یا فلاں آیت سے پیچھے رکھ لو. تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں منزل من اللہ ہیں اور دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذمہ لی کہ جو تحریف کرنے والے ہیں، رد و بدل کرنے والے ہیں، وہ چاہے جتنا بھی زور لگا لیں، قرآن کریم کے الفاظ کے اندر وہ تحریف نہیں کر سکتے اور قیامت تک قرآن کے الفاظ بھی باقی رہیں گے اور قرآن کریم کے جو معانی ہیں وہ بھی باقی رہیں گے. اللہ نے اس ذمہ داری کا اعلان قرآن کریم کے ذریعے سے فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم کی آیات کا نزول ہوتا تھا ابتداءً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جلدی جلدی تلاوت فرماتے تھے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، ہر لفظ زبان پہ چڑھ کر کے محفوظ ہو جائے. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت اٹھانی پڑتی. اللہ نے اعلان فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا، میرے محبوب آپ بھولنے کے خطرے کے پیش نظر اپنی زبان کو جلد جلد حرکت مت دیجیے گا. ان علینا جمعه وقرآنا، اس قرآن کریم کو آپ کے قلب مبارک کے اندر جمع کرنا، آپ کی زبان اثر سے اس کو پڑھوانا، یہ ہماری ذمہ داری. ان علینا جمعه، ہم اس قرآن کریم کو آپ کے قلب کے اندر جمع بھی کر دیں گے، وقرآنا، آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا بھی دیں گے. جمع کے اندر بھی غلطی نہیں ہوگی اور پڑھانے کے اندر بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعه وقرآنا، علی کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ الزام کے لیے آتا ہے، لازم کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے دل میں قرآن کو جمع بھی کر دیں گے اور آپ کی زبان سے پڑھوا بھی دیں گے. اس لیے آپ جلدی نہ کریں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبرائیل علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں تو آپ پہلے ان کی تلاوت کو سنیں اور جب وہ تلاوت سے فارغ ہو جائیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ان کی تابعداری میں ان کے پیچھے پھر آپ اس کی تلاوت کریں، کوئی لفظ نہیں چھوٹے گا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور فرمایا کہ جس طرح قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح اس کا جو معانی ہے، اس کا جو بیان ہے، ان معانی کو بھی ہم آپ کے قلب اطہر کے اندر محفوظ کر دیں گے، اس کی بھی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے آپ کی 4 فرائض منصبی مقرر کی. پہلا فرض منصبی تلاوت آیات، کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہو آپ امت کے سامنے اس کی تلاوت فرمائیں. اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم الفاظ اور معنی دونوں کا مجموعہ ہے. الفاظ بھی مقصود اور مطلوب ہیں اور معنی جو ہیں وہ بھی مطلوب اور مقصود ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین تھے وہ عرب، اللہ نے قرآن جو اتارا وہ عربی زبان کے اندر اتارا، بلسان عربی مبین. تو قرآن بھی عربی زبان ہے اور قرآن کی جو پڑھنے والے اولین مخاطبین ہیں وہ بھی
صاحب زبان ہیں، اہل عرب ہیں، اور عرب بھی ایسے کہ جو صرف عربی جانتے نہیں ہیں بلکہ عربی زبان میں وہ فصیح اور بلیغ مبلغ ہیں، خطیب ہیں، شاعر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری مقرر کی دو چیزوں کی، الفاظ کی تلاوت کی اور پھر تعلیمی کتاب کی. تو میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ بھی قرآن کے جو ہیں یہ بھی مقصود ہیں، اور جو تلاوت ہے، تعلیمی کتاب ہے، اس کے جو معانی ہیں وہ معانی جو ہیں وہ بھی عند اللہ مقصود ہے. الفاظ بھی بے فائدہ نہیں ہیں. اس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراض کر لیتے ہیں کہ قرآن کے صرف الفاظ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر بچوں کو آپ قرآن یاد کرا دیں گے، حفظ کروا دیں گے، طوطے کی طرح رٹوا دیں گے، تو اس کا کیا فائدہ؟ قرآن تو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے. فرمایا کہ وہ دین سے نہ بلد ہیں، نہ سمجھ ہیں. اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے پہلا منصب یہ کیوں مقرر فرماتے؟ یتلو علیہم آیات، کہ آپ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کرنا، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اور ان کو یاد رکھنا، ان کو محفوظ رکھنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے. یہ پہلا فرض منصبی اور یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو یاد رکھے. یہ فرض کفایہ کہ مسلمان اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کے الفاظ کو محفوظ کریں اور قرآن کریم کے الفاظ کی جو ہے وہ تلاوت کریں، سنیں، سنائیں اور آگے دوسروں تک اس کو پہنچائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. الحمد للہ الذی لا یسیغ الشدائد الا هو ولا یدفع المکائد الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو وما موجود الواصلین فی الکونین الا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوی الا هو والناس كلهم فقراء لا غنی الا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو موسى على طور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قار البير حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم سفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي